کے لیے دعوت دیتے ہیں خصوصی خطاب محترم جناب عثمان اسماعیل سلفی صاحب وہ آئیں اور آ کر درس ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر جان اس بات کے اندر غور کرے کہ اس نے کل آنے والے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ قابل صد احترام بھائیوں، بہنوں، ماؤں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے مختلف ادوار بنائے ہیں۔ ان تمام مرحلوں میں سے سب سے اہم ترین مرحلہ جو ہے وہ انسان کی جوانی کا مرحلہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی انسان اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم کو بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں 4 سوالوں کے جواب مکمل نہیں کر لیتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیے، یہ 50,000 سال کے برابر لمبا دن ہے۔ سورج 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ ہم میں سے جتنا مرضی کوئی پہلوان کیوں نہ ہو، یہ گرمی کے موسم میں جبکہ یہاں درجہ حرارت 42 یا 43 ڈگری پہ پہنچتا ہے، کوئی بندہ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ صبح سورج نکلنے سے لے کے شام کو سورج کے غروب ہونے تک میں ایک کھلے میدان میں کھڑا رہ کے پورا دن گزار لوں جبکہ چاروں طرف سے انسان کو دھوپ پڑ رہی ہو؟ جب ایسی صورتحال دنیا میں ممکن نہیں ہے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ایک بات کو اپنے ذہن سے مت بھولیے کہ ہمارا یہی وجود ہے جو یہاں پہ 10 منٹ کڑکتی دھوپ میں نہیں نکال سکتا ہے، اس دن 50,000 سال کے برابر لمبے دن کی اتنی تیز دھوپ کو میں اور آپ کیسے برداشت کریں گے؟ آخر اس زندگی کا کوئی تو مقصد اللہ نے بنایا ہے۔ کیا ہمیں ساری زندگی کیوں ہی گزر جائے گی اور کبھی مقصد سمجھ نہیں آئے گا؟ کیا بغیر مقصد کے میں اور آپ اس زندگی کو گزار کے اللہ کے پاس پیش ہو جائیں گے، یا کب ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ سمجھ آئے گا؟ تو 4 سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا سوال اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، ان عمرہ فیما افنا۔ اللہ پوچھے کہ بتا میرے بندے زندگی کہاں پہ گزار کے آیا؟ اپنی زندگی کے رہن سہن کے طریقوں کو دیکھیں۔ میرے نوجوان بھائی اپنی زندگی کے معمولات اور لمحات پہ غور کریں کہ ایک وقت اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھنے والا ہے کہ زندگی کہاں پہ گزار کے آیا، اور یہ معمولی کام نہیں ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کہا، اے عبداللہ میرا دل کرتا ہے تم قرآن پڑھو، میں قرآن کو سنوں۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل الیک وانا اقرا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں
آپ سے تو ہم نے پڑھنا سیکھا، آپ پہ اللہ نے نازل فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں میرا دل کرتا ہے تم قرآن کو پڑھو اور میں سنتا چلا جاؤں۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج میرے بھائیوں اور بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، کوئی انسان، گھروں میں دکھ بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، گھر گھر کے عجیب عجیب داستانیں اور مسائل ہیں۔ ہم تو اتنے بد نصیب ہیں کہ اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے زبانی ہماری زبان پہ قرآن کی تلاوت بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نے اتنی زندگی میں اتنا کو قرآن بھی یاد نہیں کیا کہ جب بے چینی ہو، پریشانی ہو، اپنے ہی آپ کو سکون دینے کے لیے قرآن کی تلاوت کر دیا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ قرآن پڑھو، میرا جی کرتا ہے میں قرآن کو سنوں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ میرے بھائیوں، ایمانداری سے سوچئے گا، ذرا تصور میں لا کے، آج سامنے کوئی استاد، دنیا کا قابل ترین استاد بیٹھا ہو، شاگرد کو اس کے سامنے تقریر کرنی پڑ جائے، شاگرد کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، اور جہاں معلم کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوں، کس کی جرت ہے آپ کے سامنے کوئی بات کرے؟ آپ کا جلال، آپ کا مقام اور آپ کی شخصیت۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں حکم قبول کرتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام کا حکم تھا، ورنہ ہمت نہیں تھی میرے اندر، کہتے ہیں میں سامنے بیٹھا اور حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ صحابہ کرام کی ویسے بھی احادیث کے اندر ملتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے چہرے پہ اتنا نور ہوتا تھا کہ آنکھ بھر کے کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں بالکل سامنے بیٹھا ہوں۔ بڑا اعزاز ہے عبداللہ بن مسعود، کمال اعزاز ہے۔ آج لوگ خوشی سے شیخ سدیس کا قرآن سنتے ہیں، شیخ شریم کا قرآن سنتے ہیں کہ یہ حرم کے امام ہیں، ان کا قرآن سننے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تو پڑھ اور میرا دل کرتا ہے کہ میں سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سامنے بیٹھ گیا، آنکھیں میں نے بند کر لی، اپنے سر کو جھکا لیا کہ حضور سامنے بیٹھے ہیں، تو میں قرآن پڑھنے لگ گیا۔ ایک مقام پہ جا کے مجھے آواز آئی، اے عبداللہ بس کر دو، اے عبداللہ بس کر دو۔ کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ کی دونوں آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو گر رہے تھے۔ وہ کون سا مقام تھا جہاں جا کے میرے نبی علیہ السلام بس ہو گئے اور عبداللہ سے کہہ دیا عبداللہ بس کرو، آگے نہ پڑھو۔ وہ مقام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے اس امت کے نبی کو اس امت کے بارے میں گواہی کے لیے اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ بات کو ذرا سمجھیں، نبی ہر امت کے جو ہیں اللہ انہیں بلائیں گے گواہی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کیسا منظر ہوگا کہ ہم ہر امت کے نبی کو گواہی کے لیے بلائیں گے، اور آپ کو بھی میری عدالت میں ان لوگوں کے بارے میں گواہی دینی پڑے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں حساب و کتاب کے لیے بلاؤں گا، صرف گواہی کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام زاروں کی طرح رو پڑے، اللہ کہاں تیری عدالت، کہاں تیری ذات، تیرا جلال، اور میں تیرے جلال کے سامنے اللہ کیسے گواہی دے سکوں گا؟ میرے بھائیوں، اس بات کو سوچ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، ان سے تو اللہ نے حساب نہیں لینا، تو ہم جو سر سے پاؤں تک اپنے حسابوں کے قرضوں نیچے دبے ہوئے ہیں، ایک ایک پل کا حساب دینا اتنا مشکل ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ اللہ کی عدالت کا جلال اتنا ہوگا
وہاں پہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو اس دن پہلا سوال میرا اور آپ کا رب مجھ سے اور آپ سے کرے گا، ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں پہ گزاری؟ اب ایمانداری سے سوچئے، یہ سوال ذرا تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ سے کیجیے گا، اپنے دل میں اپنے آپ سے پوچھئے گا، جب میرا پروردگار آپ کا اور میرا خالق پوری کائنات کا رب سارے نبی اللہ کی عدالت میں موجود ہیں اور اس قدر سناٹا ہوگا، آج یہاں 40 50 20 بندے بیٹھے ہوں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بازار میں چلے جائیں آپ کو 100 200 400 بندہ بازار میں چلتا نظر آئے گا، کتنا شور ہوتا ہے۔ تب اس وقت دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے، 7.5 ارب۔ آج سے پہلے آدم علیہ السلام تک دنیا میں کتنے آئے کسی کو معلوم نہیں، قیامت تک کتنے آنے والے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ اور یہ اس وقت موجودہ 7.5 ارب کی آبادی بھی، اور آج سے پہلے جو آدم علیہ السلام تک ہیں وہ سارے بھی، اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں وہ سارے بھی، جب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، جلال اللہ کا اتنا ہوگا، قرآن کہتا ہے لا تسمعوا الا ہمسا، اے میرے نبی اتنی خاموشی ہوگی کہ لوگوں کے سانس لینے کی آواز بھی واضح سنائی دے گی۔ کتنا جلال ہوگا اللہ کی عدالت، وہاں پوری کائنات کے روبرو جس کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لے ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں پہ گزار کیا ہے؟ کون ہے جو اتنے جگرے والا ہو کہ اللہ کو حساب دے سکے؟ اچھا جب زندگی اللہ نے پوچھ لی تو ساری زندگی اس کے اندر آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اللہ علیحدہ سے اللہ سوال کریں گے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، پہلا سوال زندگی کہاں پہ گزاری، دوسرا سوال علیحدہ اللہ کریں گے جوانی کہاں پہ گزار کیا ہے؟ جوانی کہاں پہ گزاری؟ یہ جوانی کے عرصے کی اس سوال سے اہمیت کا اندازہ لگائیں، اللہ زندگی کا پوچھ کے جوانی کا پھر پوچھ رہے ہیں۔ جو قوتیں جوانی کے اندر انسان کے پاس ہوتی ہیں وہ زندگی کے کسی مرحلے میں نہیں ہوتی۔ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، ٹانگوں میں ہمت نہیں، بازوں میں طاقت نہیں، ماں اٹھاتی ہے، ماں لٹاتی ہے، جو بڑا ہوتا ہے قوتیں آتی جاتی ہیں۔ پھر یہ جوانی میں دیواریں بھی پھلانگ سکتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھ سکتا ہے، یہ دریاؤں نہروں میں غوطے لگا سکتا ہے، یا اپنی کمر کے اوپر ویٹ لفٹنگ کرتے ہوئے یا ویسے کتنا وزن اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے وہی جوان جو اتنی دیواریں پھلانگ لیتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے دوبارہ بچپن کی طرح لاٹھی کا محتاج ہو جاتا ہے، ہاتھ پکڑنے کا محتاج ہو جاتا ہے، جو اپنے گھر کی چھتیں پھلانگ لیتا ہے اس کو گھر کی سیڑھی سے اترا نہیں جاتا ہے۔ یہ ایک عرصہ زندگی کا ہوتا ہے جوانی کا، جب پوری طاقتیں عروج پہ ہوتی ہیں۔ اللہ اس لیے پوچھتا ہے کہ بتا جوانی کہاں پہ خرچ کر کے آئے؟ اور میرے نوجوان بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح یار، میری نوجوان بہنیں جو اوپر بیٹھی ہیں ذرا سوچے تو صحیح، اللہ جب جوانی کا پوچھے گا میرے اور آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ بڑھاپے میں جا کے حافظہ پھر کمزور ہے، بندہ چاہے بھی تو قرآن کی 2 سورتیں یاد نہیں ہوتی، بندے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس جوانی میں ہم نے کیا کوئی صورتیں یاد کر لی کہ جو قبر کے عذاب میں ہمارے کام آ سکے؟ کیا کوئی ایسی جوانی میں خدمت کر لی اللہ کے دین کی کہ روز محشر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزت سے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے پیش ہو سکے؟ ہمارا تو ہاتھ دامن خالی ہے، ہمارے تو پلے کچھ نہیں۔ اپنی زندگی میں کیا کیا ہم نے؟ یہ دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالی۔ تیسرا سوال یہ ہے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، علم تو تھا نا کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، علم تو تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، علم تو تھا کہ حرام کھانا گناہ ہے، علم تو تھا کہ بے حیائی دیکھنا گناہ ہے، علم تو تھا کہ گانے سننا گناہ ہے۔ یہ بھی پتا تھا اور مولویوں سے سنا تھا کہ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، رستے میں دور سے
بانسری کی آواز آئی، عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، میرے نبی نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، آگے گئے، کتنا آگے؟ کہتے ہیں عبداللہ اب آواز تو نہیں آ رہی، یا رسول اللہ اب نہیں آ رہی، آپ نے تب اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ یہ علم ہونے کے باوجود آج ہمارے سفر تک نہیں ہوتے جب تک گاڑی میں میوزک نہ بجے۔ آج نوجوان صبح سیر بھی کرتا ہو تو کان کے اندر اس نے ہینڈ فری لگائی ہے، اس پہ صرف اور صرف گانے چل رہے ہیں۔ آج نوجوان سکول سے کالج کا اور گھر سے کالج کا اور کالج سے گھر تک کا فاصلہ بھی موٹر سائیکل پہ بغیر گانے سنے طے نہیں کرتا ہے۔ علم تو تھا کہ سب کچھ جائز نہیں، اللہ پوچھے گا بتا جن جن باتوں کا علم تھا ان پہ عمل کتنا کو کیا ہے؟ کیا جواب ہے ہمارا؟ اور آخر پہ اللہ سوال کرے تو ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ کئی کماتے حرام ہیں اور مسجدوں میں لگا کے سمجھتے ہیں سارا پاک ہو گیا۔ اللہ دونوں سوال کریں گے، ان مالہ من این اکتسبہ، کمایا کہاں سے تھا؟ پہلا سوال یہ، وفیما انفقہ، اور خرچ کہاں پہ کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے، کئی کماتے حلال ہیں، اجڑتا حرام رستوں پہ ہے، اللہ یہ بھی پوچھیں گے مال دینے والا میں اور میرا دیا ہوا خرچ کہاں کہاں پہ کر کے آئے ہو، ذرا حساب تو دو یہاں پہ۔ تو یہ چاروں سوال ذرا سوچیں، ہر سوال کے سامنے سوائے اپنی بے بسی کی ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو کیا تیاری ہے میرے بھائیو آخرت کی؟ تو خصوصی طور پہ یہ جو دوسرا سوال ہے جوانی کے حوالے سے، آپ پوری دنیا کی جو تاریخ ہے ہماری نہیں، یہ جو یورپ اقوام ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، آپ ان کی جو اسٹڈی کر کے دیکھیں، انالیسس کرتے ہیں کہ دنیا کی انسان کی زندگی میں سب سے کام کا حصہ زندگی کا کون سا ہے؟ یہ میرے سامنے جو میں نے اپنے ہاتھ سے کچھ چیزیں پڑھ کے لکھی ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آج دنیا کے جدید ترین محققین وہ کہتے ہیں 16 سال سے لے کے 25 سال کی عمر، 16 سال سے 25 سال کی عمر، اس عمر میں انسان کے اندر اتنی صلاحیتیں اور قوتیں ہوتی ہیں اور انسان اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ انسان کو موت کا بھی خوف نہیں ہوتا ہے۔ یہ ون ویلنگ جو لڑکے کرتے ہیں، بڑے بڑوں کو دیکھ کے کلیجے ہل جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی موت کا خوف نہیں، حالانکہ کئی مرتے ہیں لیکن خوف کوئی نہیں۔ تو جدید محققین کہتے ہیں کہ یہ زندگی 16 سے 25 سال کی عمر ہے، اس پہ خوف کوئی نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں یہ جنگیں لڑی جاتی ہیں، فوجیں محاذ کے اوپر بھیجتے ہیں میرے بھائیوں، آپ دنیا کی جو جنگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پوری دنیا میں جو جنگ پہ جوان بھیجا جاتا ہے 25 سال سے زیادہ عمر کا نہیں بھیجا جاتا۔ یہ فوجوں کے جو سلیبس ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں۔ اسی طرح مہلک ترین نشہ جو ہے، یہ تیز سے تیز جو نشہ ہے، نشے کی جو ڈوز ہوتی ہے، پوری دنیا میں 90% سے زیادہ یہ نشہ پینے والے نوجوان ہوتے ہیں جو 25 سال سے چھوٹی عمر میں۔ آج ہمارے میٹرک کے طالب علم شیشہ پی رہے ہیں۔ ہماری کالجوں کا ماحول کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو جدید ریسرچ اب دنیا میں دیکھیں جو خود کا حملہ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے نے اپنے جسم پہ بارود کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، وہ دشمن کے علاقے میں جا گھستا ہے، جا کے وہاں جب اس نے بارود کی پن نکالنی ہے، سب سے پہلے اس کے اپنے جسم کے 1000 ٹکڑے ہونے ہیں، اس کی کھوپڑی کہیں پہ، ٹانگیں کہیں پہ، بازو کہیں پہ، جسم کہیں پہ۔ لیکن یہ خودکش حملہ، اس کی تاریخ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، خودکش حملے دنیا میں سب سے پہلے کنہوں نے شروع کیے؟ جب امریکہ اور جاپان کی لڑائی تھی، اب جاپانیوں نے دیکھا ہم ہر طرف سے گھیرے گئے ہیں، ہمارے پاس
اور سٹریسٹک پالیسی ہے ہی کوئی نہیں امریکیوں کے مقابلے پہ ہم اس کو اپنے کام میں لائیں۔ انہوں نے پھر اپنی فوج میں ایسے نوجوان بھرتی کیے تھے جن کی عمریں 21-22 سال تھی، 21-22 سال۔ ان نوجوانوں کو ٹریننگ دی گئی جہاز اڑانے کی، بم باندھ کے چھلانگیں لگانے کی۔ تو ان نوجوانوں نے ان کو جاپان کی تاریخ میں کامی کازی کہتے ہیں، کامی کازی۔ آپ یہ لفظ یاد رکھیں اور نیٹ پہ سرچ کر کے آپ پوری تاریخ ان کی پڑھ سکتے ہیں۔ کامی کازی یہ جاپان کے وہ ینگ نوجوان تھے 20-21-22 سال کے، جن کو جاپان کی فوج میں بھرتی کیا گیا، ان کو جہاز اڑانے کی تربیت دی گئی۔ ان جاپانی نوجوانوں نے دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ جہاز اڑاتے، اپنے جسم پر بھی بارود کی جیکٹیں پہنتے، اگر جہاز کا سسٹم فیل ہو جائے تو ہم نے خود بھی نیچے گرنا ہے تو دشمن کو لے کے مرنا ہے۔ اور انہوں نے امریکہ کے جو سمندروں میں بحری جہاز تھے ان پہ حملے، یعنی سیدھا جہاز اس کے اندر جا کے مارنا۔ اور آپ حیران ہو گئے، یہ حیران کن تاریخ ہے دنیا کی، 2609 جہاز، 2609 جہاز ان جاپانی لڑکوں نے خودکش حملے اس طرح کر کے امریکہ کے 2609 جہاز تباہ کیے تھے۔ تب امریکہ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا، امریکہ کی بحری قوت ساری ختم ہو گئی تھی۔ تب یہ ہیروشیما کے اوپر امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا۔ یہ ساری تاریخ یہ امریکہ نے کہا یہ تو دے گا جاپانی ہم کو۔ لیکن اصل بات جو میں سنانا چاہتا ہوں، ان خودکش حملوں میں جتنے بھی استعمال کیے گئے سب کی عمر 20, 21 یا 22 سال تھی۔ ان کو جاپان اپنی تاریخ میں اپنی قوم کے ہیرو کے طور پہ یاد کرتے ہیں۔ ان کو کامی کازی آج بھی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی عمر دنیا سمجھتی ہے کہ اس عمر میں انسان کے پاس وہ قوت ہے جو زندگی کے کسی اور مرحلے پہ نہیں۔ اس قوت کو جیسے چاہو استعمال کر لو۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں 7 کروڑ سے جو تجزیہ ہے 7 کروڑ سے زائد نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، ڈگریاں بھی ہیں لیکن نوکری نہیں، جوان ہیں، سب کچھ ہے، ملازمت کوئی نہیں، آبادی کا شکار ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، ایک طرف یہ نوجوان ہے جو آوارگی کا شکار ہے، جس کے گھر میں بہنیں جوان ہیں، نوجوان کو ملازمت نہیں ملتی، جس کے گھر میں ماں بیمار ہے، نوجوان کو ملازمت نہیں ملتی، وہ چوری ڈکیتی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ گھر کے مسائل کو ذہن میں لے کے ٹینشن سے یا دریا میں یا ریل کی پٹڑی پہ اپنا سر دے کے خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، وسائل بھی ہیں، اپنا گھر بار بھی ہے، دولت بھی ہے، اور وہ نوجوان تو ٹینشن کی وجہ سے اس طرف ہے، اور وہ دولت کے عروج کی وجہ سے اس طرف زندگی جا رہی ہے کہ ان کو سوائے اپنی دنیا کی تفریح کے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ اور آج ہماری نوجوان نسل وہ نسل نہیں جو امام بخاری جیسے ہوں کہ 10 سال کی عمر ہے اور کسی علاقے میں جائیں تو وہاں پہ 70,000 حدیثیں، ان کو حدیث رسول زبانی آتی ہوں۔ آج ہمارا نوجوان قرآن کو ایک سکول کی کتاب جتنی اہمیت نہیں دیتا۔ ایمانداری سے سوچیے گا جتنے بھائی سامنے بیٹھے ہو، قرآن کو کتنی بار دن میں کھولتے ہو، سکول کی کتابیں کتنی بار کھولتے ہو؟ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اپنے سلیبس کی سکول کی کتاب کو کتنی توجہ سے پڑھتے ہو اور قرآن کو کتنی توجہ سے پڑھتے ہو؟ ساری رات جا کے پیپر جب آتے ہیں، اور ہمیں تو چونکہ ہماری لائن اس طرف ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا میٹرک کے پیپر کب آئے، ایف اے کے کب آئے، بی اے کے کب آئے۔ تب اندازہ ہوتا ہے جب نوجوانوں کی طرف سے کثرت سے میسج آنے لگ جاتے ہیں کہ دعا کیجیے گا، پھر پتہ چلتا ہے کہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی پیپر سر میں ہے۔ اندازہ ہی تب ہوتا ہے، ورنہ اسی نوجوان کے پاس یہ پیپر سر پہ ہوں، ساری رات کمرے میں لائٹ جلا کے سکول کی کتاب پڑھے۔ ایمانداری سے سوچئے
یہ میرے نوجوان بھائی اور بہنیں بیٹھی ہیں، جتنی زندگی گزاری ہے، کوئی ایک رات پوری قرآن بھی پڑھ کے دیکھا ہو اسکول کی کتاب کی طرح۔ ہمارا تو رمضان بھی ویسے گزر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری تیاری کیا اللہ کے حضور؟ اگر ہم نے پیش ہونا ہے، ہم خود اپنے آپ کو نہیں سنوار سکے، ہم نے کسی کی عاقبت کیا سنوارنی ہے؟ اور دنیا کی تاریخ نے، اس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ 16 سے 25 سال کی عمر، یہ عمر بڑے کام کی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کا نام کوئی مسلمان نہیں بھول سکتا۔ صلاح الدین نے پہلی جنگ جو لڑی تھی 17 سال کی عمر میں لڑی تھی۔ اٹھائیے تاریخ، اور ہمارے یہاں 17 سال کے نوجوان کو نماز نہیں پوری طرح آتی، نماز نہیں پوری طرح آتی۔ محمد بن قاسم عرب سے چلا، یہاں آ کے سندھ کو فتح کیا اور یہاں باب الاسلام قائم کیا، سندھ کو مدینہ الاسلام بنایا، یہاں پہ اسلام لے کے آیا۔ اس کی عمر کتنی تھی؟ آپ نے کئی بار کتابوں میں پڑھا ہے، اسکول کی بھی نصاب کی بھی۔ 17 سال کی عمر کا جوان محمد بن قاسم یہاں اسلام کے پرچم لہرا جاتا ہے۔ ہماری 17 سے ڈبل 34 سال عمر ہو گئی، ہم ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکتے۔ یہ ہماری جوانی کی صلاحیتوں کا، ہم نے اللہ کے دین کو کیا فائدہ دیا؟ ہماری زندگی کا، یہ سان سے دینے والے رب کا ہم نے کتنا کچھ شکر ادا کیا اللہ کے حضور؟ ہماری محنت کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے حصے ڈیوائڈ کریں، 24 گھنٹے ایک دن میں 8 گھنٹے سو کے گزارنے مان لیں، باقی 16 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ آپ نے ان 16 گھنٹوں میں کیا کیا؟ اس میں اللہ کے دین کی بات کتنی کو کی؟ کسی ایک کو نمازی بنانے کے لیے 10 منٹ کسی جماعت پہ لگایا، قرآن پڑھنے پہ کو آدھا گھنٹہ لگایا، کیا کیا ہم نے؟ تو میرے محترم بھائی، یہ سوال ہے، یہ سوال قیامت کے دن ہم سے کیے جانے ہیں۔ ان سوالات پہ قطعی طور پہ ان کو نظر انداز نہ کیجیے، وہ اللہ کی عدالت میں بڑی سخت گرفت ان سوالات پہ ہم سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ میرے محترم بھائیوں، ہماری سوچنے کی باتیں ہیں، ہمارے دین کے لیے کتنی کچھ سنجیدگی ہے۔ موقظ اور معاذ کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں بدر کے میدان میں کھڑا ہوں، جب بدر کے میدان میں کھڑا ہوں تو 2 نوجوان آئے، 2 نوجوان 15 16 سال عمر ہیں۔ تو فرماتے ہیں آگے ایک نے میرے کندھے کو دبایا اور دبا کے کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا تیرا ابو جہل سے کیا کام ہے؟ جنگ کا میدان ہے، ادھر نبی علیہ السلام اور صحابہ ہیں، سامنے کافر ہے، کہا تیرا کیا کام ہے؟ اتنی دیر میں دوسرے نے دوسرے کندھے سے پکڑ کے کہا چچا جان ابو جہل بتائیں کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کام کیا ہے؟ ان دونوں نے آگے سے کہا ہمیں پتہ چلا ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں بس دکھا دیجیے ابو جہل ہے کون۔ اللہ کی قسم ہمارے وجود اس کے وجود سے تب تک علیحدہ نہیں ہوں گے جب تک اللہ کے دشمن کو قتل نہیں کر لیتے۔ یہاں اللہ کے دین کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے کسی نوجوان کے اندر یہ تڑپ؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ابو جہل گھوڑے کے اوپر بیٹھا، اس نے پگڑی پہنی ہوئی شملے والی، تو میں نے کہا وہ جو اس کی پگڑی کا ایسے اوپر شملہ نکلا ہوا ہے سب کے درمیان چل پھر رہا ہے، وہ ابو جہل ہے، اس کو تم تلاش کرے۔ کہتے ہیں میری بات پوری ہوئی تو میں نے دیکھا تو دونوں غائب، آمن فانن گئے، ابو جہل پہ حملہ کیا، دونوں کی تلواریں خون سے تر ہیں، ایک کے اوپر حملہ ہوا، ایک موقف کی بازو کٹا، اور بازو جب کٹا تو نیچے لٹک رہا ہے، بازو کا کچھ گوشت جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسی جرت میرے نوجوانوں ذرا سوچ کے بتاؤ۔ اور اس نے سوچا اگر یہ لٹکتا رہا یہ تو مجھے جنگ نہیں کرنے دے گا، اپنے ہاتھ کی انگلیاں لٹکتے ہوئے بازو کی اپنے پاؤں کے نیچے
نیچے رکھ کے زور سے کھینچ کے بازو کو جدا کر دیا اور خون سے بھری تلوار لے کے امام الانبیاء کے سامنے آ گئے. اللہ کے رسول آپ کے دشمن کو مار رہے ہیں. نوجوان تھے. ہم نے جوانی میں کیا کیا ابھی تک اللہ اور اس کے رسول کے لیے؟ یہ بار بار میرے بھائیوں سوال ہوتا ہے. جس دن ہمارے اندر یہ فکر آ گئی نا ہم نے اللہ کے لیے بھی کچھ کرنا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے بھی زندگی کا مقصد, تب ہمیں سمجھ آئے گا. اگر یہ طلب بھی ہمارے اندر نہیں, کھانا تو اپنے لیے, لباس پہنا وہ تو اپنے لیے, گھر بار بنایا وہ تو دنیا کے لیے, اللہ کے لیے کیا ہے جو اللہ کو جا کے پیش کر سکے؟ اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے جو جا کے پیش کر سکے؟ میرے محترم بھائیوں, اس زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھاؤ. میں ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہمارے گرجات میں بزرگ تھے, عبد الرحمن ان کا نام تھا, دنیا سے چلے گئے, اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے. تو اسی طرح دوران درس ایک بار درس میں وہ بالکل سامنے بیٹھے تھے. عمر ان کی 84 سال کے قریب تھی. میری زبان سے قرآن کی وہ آیت میں نے درس میں بیان کی. اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإنا له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اس نے میرے ذکر سے, قرآن سے منہ موڑا, ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا رب. میں نے پہلے بھی کہا ہے, پھر دوبارہ دہراتا ہوں. اب یہ چکر پڑا ہے نا, اب یہ چکر پڑا FATF کا. کیا ہے؟ پوری دنیا کے ملک جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں اس محاذ پہ کہ ہم نے پاکستان کو اکیلا کرنا ہے. اس FATF سے بچنے کے لیے کون کون سے جتن ہماری حکومت نہیں کر رہی, ہماری آرمی بھی کر رہی ہے. اللہ پاکستان کو ان کافروں کی چالوں سے محفوظ رکھے, اللہ اس کو کامیاب فرمائے. اور دنیا کے چند ملک جمع ہو جائیں کسی کی معاشی ناطقہ بندی کرنے پہ تو اس ملک کو پاپڑ بیلنے پڑ جاتے ہیں. تو جب رب کائنات کہہ دے کہ میں اس کی معیشت کو بند کر دوں گا جو میری کتاب سے منہ موڑے گا, اس کے پلے کیا رہتا ہے؟ ہر بندہ بے برکتی کا رونا روتا ہے. کبھی گھر میں قرآن کھلا ہی نہیں. واحد کتاب اپنے اپنے گھر میں جا کے جتنے قرآن پڑھے ہیں وہ 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, ابھی جا کے اٹھا کے قرآن کی جلد کے اوپر ایسے انگلی پھیریے گا, دیکھیے گا آپ کو انگلی پہ لگنے والی مٹی بتائے گی کہ قرآن کتنے دنوں سے کھلا ہی نہیں. روزانہ جوڑی میں رکھ کے پڑھا جاتا, اس کے اوپر یہ میل کبھی نہ ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو کم کر دیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. یہ بندہ کہے گا یا ربی لما حشرتنی اعمی. اللہ آج مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھا دیا؟ آج آنکھیں جس کی نہ ہوں وہ ایک سڑک پار نہیں کر سکتا. وہ بیچارہ اپنی لاٹھی کو ایسے ایسے کرتا ہے, کیا کوئی رکاوٹ تو نہیں, یا کھڑا ہوتا ہے کوئی آئے میرا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کروا دے. وہاں رب کائنات جب اتنی دنیا ہوگی جس کی آنکھیں چھین لے اور پھر اس کو پل صراط بھی پار کرنا پڑے, وہ آنکھیں والے نہیں کر سکیں گے. بغیر آنکھوں کے بندہ پل صراط پہ کیسے چلے گا؟ کہے گا یا رب لما حشرتنی اعمی. اللہ آج تو نے میری آنکھیں کیوں چھین لی؟ وقد كنت بصیرا. اللہ میں تو دنیا میں اچھا والا دیکھنے والا تھا. اللہ کیا فرمائیں گے؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. میری آیتیں تیرے پاس آئیں قرآن کی, تو نے ان کو بلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. آج میں نے تجھ کو بلا دیا. قرآن روزانہ فریاد کر رہے. تو میں نے درس میں یہ آیتیں پڑھی, لوگ چلے گئے, سامنے بزرگ تھے وہ آگے بڑھے, تو میرا ہاتھ پکڑ کے نا تو زاروں کی طرح رونے لگے. کہتے ہیں یہ اللہ نے واقعی آخرت میں یہی سلوک کرنا ہے؟ میں نے کہا یہی کرنا ہے. تو کہتے ہیں پتر میری 84 سال عمر ہو گئی ہے, میں تو قرآن ہی نہیں پڑھے آج تک. جب کبھی گھڑی ہوتی ہے کوئی قبولیت والی, جب اللہ کسی کے دل کو بدلتا تو اتنی بات کر کے زاروں کی طرح رونے لگ گئے. تو میں نے حوصلہ دیا, میں نے کہا ایسا کریں آپ ابھی شروع کر دیں.
کہتے ہیں اب تو حافظہ کمزور ہے، گھر کا رستہ بھول جاتا ہوں، میں کیسے یاد رکھوں گا سبق؟ میں نے کہا یہ کام اللہ کی سپرد ہے، آپ اس کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں۔ اس حال میں کم از کم موت آ گئی، اللہ بھی تو جانتا ہے نا میرے بندے نے آخری زندگی میں توبہ کر لی تھی۔ ریڈیو بزرگوں نے پھر پڑھنا، اور نوجوانوں آپ کو تو وہ رکاوٹ ہی کوئی نہیں، جوانی ہے، حافظہ مضبوط ہے، زبان لڑکھڑاتی نہیں، ان کو زبان سے بڑھاپے کی وجہ سے بولا نہیں تھا صحیح جاتا، ایک لفظ کو 5-10 بار ان کو پڑھاتے۔ مثال ہے فاتحہ کا لفظ ہے، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ پہلا لفظ پڑھا نا الحمد، یہ 10 بار پڑھنے سے ان کی زبان پہ چڑھا تھا الحمد۔ ایسے 10-10 بار ایک ایک لفظ پڑھ کے پھر اللہ و کائنات کا رب کتنا غفور الرحیم ہے، جس کے ساتھ وہ بھلا کرنے پہ آ جائے وہ پھر ساری آسانیاں خود ہی کر دیتا ہے۔ اس طرح بزرگوں نے محنت کر کے دن رات بیٹھے رہنا، سبق یاد کرتے رہنا، انہوں نے 1.25 سال میں قرآن پورا مکمل کر دیا۔ جب مکمل کیا تو اس دن پھر سجدے میں گر کے تو پڑھ کے روئے، کہتے ہیں اللہ پچھلی زندگی جیسے گزر گئی، اب مجھ سے یہ سوال نہ کرنا میری کتاب کو پڑھا کیوں نہیں تھی۔ پھر مجھے کہنے لگے بیٹا تیرے درس سے میں نے یہ قرآن شروع کیا تھا، اب میرا دل کرتا ہے میں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھوں۔ ترجمہ شروع کیا، پہلے سپارے کا 1 پاؤ پارا پہلا ہوا تھا، 5 رکوع پہلے سپارے کے بڑے ترجمے سے۔ انہیں دنوں طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئے، 2-4 دن دیکھا مسجد میں نہیں آئے، میں ان کے گھر گیا پتہ لینے کے لیے، خوراک کی نالی لگی ہوئی، پیشاب کی نالی لگی ہوئی، بستر پہ لیٹے ہوئے۔ جب میں ان کے پاس جا کے بیٹھا تو میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھ کے کہتے ہیں ایک وعدہ کر مجھ سے۔ میں نے کہا جی چچا جی۔ کہتے ہیں جب میری روح نکل جائے گی اور مجھے قبر پہ اتار دیں گے تو وہاں کھڑے ہو کے کہہ دینا عرش والے میں گواہ ہوں کہ اس نے مرنے سے پہلے تیری کتاب کو پڑھ لیا تھا۔ یہاں کوئی فکر نہیں، زندگی گزرتی جا رہی ہے میرے بھائیوں، کوئی فکر نہیں ہمیں اللہ کی کتاب بھی آتی ہے کہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہمیں نماز بھی آتی ہے کہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہم نے روز محشر امام الانبیاء کے سامنے پیش ہونا ہے تو کس حال میں پیش ہو۔ میرے نوجوان بھائیوں قدر کرو یار اپنی زندگی کی، اللہ نے یہ زندگی بہت بڑی نعمت عطا کی، اس میں کوئی شک نہیں، آخرت کی زندگی بہت قیمتی ہے، لیکن میں ایک نقطہ نظر سے سمجھتا ہوں کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس پہ، کیوں؟ اس زندگی نے ہماری آخرت بنانی ہے، اس زندگی نے ہماری آخرت بنانی ہے، اس کا ایک ایک پل آخرت کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اس کو نہ ہم سنبھال سکے تو آخرت میرے بھائیوں کبھی نہیں سنورے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ فرماتے ہیں فجر کی نماز ہم نے پڑھی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، کہتا ہے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں ہم واپس پلٹنے لگے، ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا، جب داخل ہوا دیکھا کہ نماز مکمل ہو چکی ہے، سلام پھر چکی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے چل کے آیا تھا اللہ کے رسول کے پیچھے کہ میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ اتنا دکھ ہوا نماز کے گزرنے کا، صحابہ فرماتے ہیں چیخ ماری اور وہیں پہ زمین پہ گر گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، نماز چلی جانے کے، جماعت گزر جانے کے غم کی وجہ سے اس کا سینہ زور زور سے دل دھڑک رہا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ نوجوان زندگی کے آخری سانس پورے کر گئے، ایک نماز گزرنے کا اتنا غم اس نے اپنے دل پہ لیا۔ اور جوان بھائیوں یہاں تو پتہ نہیں کتنی ادار ہماری پڑی ہیں کہ جن کا اللہ کو پتہ نہیں جواب کیسے دینا ہے جاتا، یا تو نمازوں کی نمازیں گزرتی جا رہی، ہماری موبائل کی گیم ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، موبائل کی گیم ہماری زیادہ اہمیت رکھتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز سے۔ یہاں پبجی کھیلنے والے ساری رات لگے رہتے ہیں۔ میں ایمانداری کی بات بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک ماں نے مجھے فون کیا اور وہ کہنے لگی
کہ میرا بیٹا ہے وہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے جاتا ہے تو ایک نیکی کر دیں. میں نے کہا ماں جی حکم کریں کیا معاملہ ہے؟ اب وہ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا رات کو گھر میں آتا ہے تو اپنے کمرے میں علیحدہ عشاء سے لے کے فجر بھی ہو جائے گی وہ پب جی گیم کھیلتا ہے. تو میں نے اس کو سمجھایا، اس نے میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی، اور اگر باپ گیا تو اس نے باپ کو دھکا دے کے زمین پہ گرا دیا. یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سچی بات آپ کو سنا. ابھی 15-20 دن ہوئے اس ماں کا مجھے فون آیا. ہمارے تو موبائل کی گیم ہمارے باپ سے زیادہ درجہ دے گی. کبھی بیٹے تھے جو ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے بیت اللہ لے کے جاتے تھے. عبداللہ بن عمر نے دیکھا بوڑھی ماں کو سر پہ اٹھا کے نوجوان آ رہا ہے اور سانس پھولا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا میں صحابی رسول ہوں. تو کہتا ہے ایک مسئلہ تو بتا دیں. کہا ہم پوچھو. کہا یہ میری ماں چل نہیں سکتی، بوڑھی ہو گئی ہے، ایک خواہش تھی اس کی زندگی کی کہ میں مرنے سے پہلے حج کر لوں، لیکن سواری میرے پاس نہیں تھی، میں اپنے کندھوں پہ اس کو اٹھا کے لے آیا. اماں تیری خواہش پوری کرنے کے لیے تیرا بیٹا حاضر ہے، آپ بتا دیں میں نے ماں کی زندگی کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا تھا اور پگلے تو ماں کی ساری زندگی کی نیکیوں کا حق کہتا ہے. تیری ماں نے جب تجھے جنم دیا تھا تو جو تکلیف برداشت کی تھی تو ان چند لمحوں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. آج ہماری ماؤں کی قدر یہ رہ گئی، ایک موبائل کی اہمیت زیادہ ہے اور ہم ماں سے تم کر کے بولتے. آج وہ باپ جو بچپن میں خود اپنے بازو بھی زمین پہ لگا کے اور بکرے یا لیدے کی شکل میں بن کے ہمیں کمر پہ بٹھا کے جھولے دیتا تھا، جو رات کو اپنے سینے پہ لٹا کے ہمیں سلاتا تھا، جو بیچارہ صبح سے شام تک دھوپ میں اپنی گرمی برداشت کر کے موسم کی رات کو گھر میں آتا، خواہش یہی ہوتی گھر بچے ہیں شاپر میں کچھ لے جاؤں، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. آج وہ باپ کی ساری زندگی کی کمائی کیا یہ ہے کہ بیٹا پب جی کھیلنے کی خاطر باپ کو دھکا دے کے زمین پہ گرا دے؟ کیا کمایا ہم نے زندگی میں؟ اگر ہماری زندگی کی کمائی یہی ہے تو میرے بھائیوں افسوس ایسی زندگی کے اوپر کہ ہماری زندگی میں ہم یہ کچھ کما رہے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے، اس طرح ہم نوجوان لگا رہے ہیں. ابھی کل سے آدھے نوجوان بے روزگار چل پھر رہے ہیں. ان کو بڑا کاروبار تھا ٹک ٹاک پہ پیسے کمانے کا، بند ہو گیا. ایمانداری سے مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ بھی کوئی ایپ ہے ٹک ٹاک. ایک مہینہ پہلے ایک دوست سے میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے؟ اس نے دکھایا یہ ہے. مجھے علم نہیں تھا کہ کل سے پتہ چلا ہے کہ بند ہو. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے، صرف ایک سوال. ٹک ٹاک پہ اپنی مووی کو مقبول بنانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے نوجوانوں نے؟ کیا کیا سٹائل بنا کے نہیں انہوں نے کیے کہ ہماری جو کلپ ہے زیادہ پاپولر ہو جائے، اس کو دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے؟ کیے کہ نہیں کیے؟ کبھی رب کو بنانے کے لیے بھی کوئی ادا سیکھی ہم نے؟ ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے نا، ایھا الناس باغوا ان لم تبقوا فتباغوا. اور لوگوں رونے کی پریکٹس کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں. رونا نہ آئے رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو، اللہ کو تمہاری شکل دیکھ کے تم پہ رحم آ جائے. اور دنیا میں مقبولیت کی خاطر اپنی مووی کو مقبول اور پاپولر کرنے کے لیے نت نئے جتن کرنے والے میرے بھائیوں، کبھی رب کو بنانے کے لیے بھی جتن کیا ہم نے. ہم کو تو رونے کی عادت نہیں پڑی اللہ کی بارگاہ میں. جب قیامت کے دن اللہ ہمارے ان اعمال کا موازنہ کرے گا اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے اتنا کچھ کر لیتے تھے، منہ ٹیڑھا کر کے آوازیں بھی نکال لیتے تھے، لیکن اس منہ سے کبھی قرآن تو نہیں نکلا مجھے خوش کرنے کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا ہوگا؟ کبھی ہمارے سامنے، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں ان سوالات نے جنم لیا ہی نہیں. میرے نوجوان بھائیوں، ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے
خدا را اپنی اصلاح کرو میرے بھائی، خدا را اپنی اصلاح کرو۔ یہ پروگرام جو کیا جاتا ہے خالصتاً اس نیت سے کہ اللہ کی قسم ہماری یوتھ، ہمارا نوجوان آج اخلاقی طور پہ، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، قرآن میں جو عرب کا نقشہ اللہ نے کھینچا، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم آگ کے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنا نبی بھیج کے تم کو بچا لیا۔ آج وہی صورتحال ہے، نبی کی امت آج گناہوں کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑی، اپنے ہاتھوں سے، اپنے موبائلوں پہ اس طرح کے گناہ کی نوجوان لذتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جہنم کا گڑھا نہیں تو میرے بھائیوں اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، خدا را اپنی جوانیوں کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو۔ کبھی اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بھی اٹھا کے پڑھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو کہ زندگی کے لمحات ان کے نزدیک کیا معنی رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، لنگڑا کے چلتے تھے۔ ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہوئے تو عمر بن جموح نے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا، روزانہ اس بت کے سامنے حاضری دیتے۔ بیٹے مسلمان ہوئے، انہوں نے بت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ عمر بن جموح صبح اٹھے، اس کمرے میں گئے، دیکھا بت ہے ہی کوئی، بڑے پریشان ہوئے۔ آخر تلاش کرتے کرتے گھر سے باہر گئے، وہ باہر کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا، اس کو اٹھا کے صاف کیا، صاف ستھرا کر کے لا کے کمرے میں رکھا۔ اگلا دن ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر باہر چلا تو تلوار اپنی اس کے گلے میں ڈال دی۔ کہتے ہیں اب اگر تُنے کو چھیڑے پھر تلوار سے اس کا جو کرنا ہے کر دینا، باقی میں سنبھال لوں۔ سمجھ پھر نہیں آئی کہ اگر یہ رب ہے تو اس کو میری تلوار کی ضرورت کیسے؟ خیر، بیٹوں نے تلوار سمیت باہر پھینک دیے۔ تو پھر نکلے اگلے دن گھر سے باہر، دیکھا کہ لوپڑ جو تھا وہ بت کے اوپر کھڑا ہو کے اس کے اوپر ہی پیشاب کر رہا تھا۔ پھر لفظ زبان سے نکلے، ارب ہوا یقول علیہ الثعلبان، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے اس پہ لوپڑ پیشاب کرے؟ وہ اپنے آپ کو پیشاب سے تو بچا نہیں سکتا، وہ میری زندگی کو نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے۔ اب پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اب پتہ جب چلا، احد کی جنگ ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس ہیں، عمر بن جموح آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے بھی جنت ملے گی؟ کہا ہاں ملے گی۔ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینک دی، ان ھذا حیات طویلا، اگر یہ کھاتا رہا، کھانا تو کھایا جاتا ہے زندگی بڑھانے کے لیے، تو یہ کھاؤں زندگی بڑھانے کے لیے، ان کو پھینکا وہیں پہ۔ اسی طرح لنگڑاتے لنگڑاتے آگے بڑھے، کافروں کے ساتھ جا کے ٹکرائے، تلواریں تلواروں میں ٹکرائیں، زخم آئے، شہید ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے رب نے مجھے منظر دکھایا، عمر جیسے میرے پاس تھا اسی طرح لنگڑاتا ہوا اللہ کی جنت کے دروازے کو پار کر رہا ہے۔ قدر ہو گئی کہ جنت بھی ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دنیا کے لیے لنگڑانے کی، گانے بولنے کی، لڑائی کی، اتنی ایکٹنگ کرنے کے لیے، اتنے جتن کرنے کے لیے نوجوانوں نے پتہ نہیں کتنی بار پریکٹس کی۔ اور بھائیوں کو اللہ کی جنت کے لیے بھی کرنا، زندگی کی قدر کرو، آخر جنت ہے یا جہنم، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہمارے پاس۔ یہ جتنے ڈگریاں سب کچھ یہ یہیں پہ فنا ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ وہاں کوئی نہیں پوچھے گا تم بی ایس سی کر کے آیا یا ایم ایس سی کر کے آیا، ایم فل کیا یا پی ایچ ڈی کی، ایک ہی سوال ہوگا، من ربک کا رب کون ہے؟ یہ سوال یہی ہے۔ چاہے تو دنیا میں بڑی سے بڑی ڈگری لے جائے یا ان پڑھ دنیا سے چلا جائے، سوال ایک ہی ہے، من ربک کا رب کون ہے؟ تو اس سوال کی میرے بھائیوں ہمارے پاس تیاری کیا ہے؟ اس رب کو ساری عمر رب کہنے کا طریقہ نہیں آیا، اس رب کی وہاں پہچان ہم کیا کروائیں گے؟ اس کی پہچان ہم دنیا میں کر ہی نہیں سکیں۔
تو یہ کچھ گزارشات ہیں، ان چیزوں پہ میرے بھائیوں غور کریں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ اور بھائیوں کو ساتھ لائیں۔ اب دیکھیں ہم نے پروگرام کا جو ٹائم اناؤنس کیا، لیٹ کرتے 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 ظاہر ہے ہم نے آپ بھائیوں کو سنانا ہے، آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ ہوں گے تو ہم اصلاح کر سکیں گے۔ تو اگر 9 بجے ہی بھائیوں نے 9 سوا 9 ہی آنا ہے، کیونکہ اس میں عذر بھی سمجھ آتا ہے کہ دن چھوٹا ہے، دکانوں سے نہیں آیا جاتا، تو بھائی میرے بڑے محترم بھائی عقیل ناگی صاحب، اسی طرح میرے بڑے محترم بھائی منور بھٹا صاحب، میرے بڑے محترم بھائی اسحاق صاحب اندر بیٹھ کے ہم مشاورت کر رہے تھے، تو یہ پایا کہ آئندہ سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہی ہم جو ہے نا 9 یا سوا 9 کریں گے، 10:30 پروگرام مکمل ہوگا۔ آئندہ سے پروگرام 9 یا سوا 9 بجے شروع ہوگا، 10:30 بجے ہاتھ ہم اس کو مکمل کر دیں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں ذہن میں رکھیں، لیکن خدارہ میرے بھائیوں کہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے اور کوئی مفاد نہیں ہمارا، نہ کوئی مقصد ہے۔ جہاں زندگی کے کاموں کے لیے اتنا ٹائم نکال دو، 1 مہینے کے بعد اس اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دین کی کو باتیں سیکھنے کے لیے کچھ وقت میرے بھائیوں نکال لیا کرو۔ اور دوسرا میرے بھائیوں کہ خود بھی آیا کریں اور ساتھ کوئی نہ کوئی بھائی ایک دو لائیں۔ آپ کے لانے کی وجہ سے اگر کوئی اصلاح کے رستے پہ آ گیا تو یقین مانیں جنت پکی ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ وعدہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ جی۔ ہمارے کچھ نوجوان بھائی ہیں، انہوں نے اس پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے گرجات کے علاقے میں بھی اسی طرح نوجوانوں کا پروگرام شروع کیا ہے۔ تو 16 تاریخ کو وہاں پر بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ گرجات میں، جو مرکزی عیدگاہ ہے، عیدگاہ کے اندر یہ پروگرام ہوگا اسی طرح کا نوجوانوں کی اصلاح کے حوالے سے۔ سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس پروگرام کے لیے شادی بیاہ ہو تو ٹائم نکال کے جاتے ہیں کہ نہیں، 2 3 دن دکان بند بھی کرنی پڑے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کہ آدھا گھنٹہ پہلے میرے بھائی ہم دکان سے نہیں نکل سکتے، یہ تو اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اور یہ تجارت ہے کہ اللہ کے ساتھ۔ تو اس پہ میرے بھائی یہ ذہن میں رکھیں۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ العزیز جو اگلے مہینے کا ہمارا پروگرام ہے، وہ اللہ کی توفیق سے اگر لاک ڈاؤن نہ ہوا، حالات بگڑے نہ، تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے مہینے 8 نومبر کو ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ کہ انشاءاللہ 8 نومبر کو اگلے مہینے ہمارا یہ پروگرام نسیہ ہوگا۔ اس ڈیٹ کو میں نے ابھی اناؤنس اس لیے کیا ہے کہ شاید کسی بھائی کو بعد میں یاد نہ رہے، ابھی سے اس کو اپنے دل میں یاد رکھ لیں۔ 8 نومبر کو انشاءاللہ ہمارا اگلے مہینے پروگرام ہوگا۔ سارے بھائی تشریف رکھیں۔ ابھی کھانا جو ہے صرف اس کا انتظار ہے، کھانا آپ سب بھائیوں کے لیے موجود ہے، آپ بھائی بھی بہنیں بھی، کھانا کھائے بغیر کوئی نہ جائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جائے گا، راستے میں ہے، بس کھانا پہنچنے والا ہے۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے بزرگ حاجی بھائی حاجی اسحاق صاحب، ان کے ماموں جان شدید بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو اسی طرح یہ ہمارے بھائی جو منور صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، دیگر جو احباب خصوصاً اس پروگرام میں تعاون کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے دعائے خیر کریں۔ اللہ ان کی جان مال کی برکتیں بھی عطا فرما، اللہ ان کی حفاظتیں بھی فرما۔ یہ جتنے اللہ تیرے بندے آئے ہیں سب پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ بھائی ہیں ہمارے اس پروگرام کے، یہ کہتے ہیں میری ہمشیرہ کے ہاں 5 سال ہو گئے اولاد نہیں، دعا کریں اللہ ہماری اس بہن کو بھی اپنی رحمت کاملہ سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے الہ العالمین،
جن ہمارے بزرگوں کے لیے ہم نے دعا کی ہے، اللہ حاجی اسحاق صاحب کے جو ماموں جان ہیں، ان کو اپنی رحمت سے اللہ شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اس پروگرام کو چلانے میں جس تیرے بندے کا جتنا بھی کردار ہے، اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ کو صلہ عطا فرما۔ اے اللہ، میری اس مسجد کے معاملات میں میرے بھائی منور صاحب، حاجی اسحاق صاحب اور دیگر جتنے مخلصین معاملین ہیں، اللہ سب کے جان و مال میں، کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ اللہ جتنے نوجوان بھائی اس پروگرام کو چلانے میں اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تمام نوجوانوں کی محنتیں قبول فرما، اللہ ان کی جان و مال میں برکتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے تیرے دین کو سننے کے لیے میری مائیں، میری بہنیں، اے اللہ میرے بھائی اور میرے بزرگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، سب کی اللہ ہر قسم کی پریشانی دور فرما۔ اللہ ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان سب پہ تو مہربان ہو جا۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے نبی علیہ السلام کی غلامی کے لیے قبول فرما۔ اے الہ العالمین، جب تک زندگی ہے اسلام والی نصیب فرما، اللہ جب موت آئے ایمان والی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ہدایت گزار بنا، اللہ ہمیں دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جس طرح یہاں پہ اکٹھا فرمایا ہے، اللہ کی آمد کو اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں اللہ اکٹھا فرما۔ اے اللہ، ہم دنیا میں تیرے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے، اللہ آخرت میں ان کی زیارت نصیب فرما، اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں اور کمیاں ہیں، ہم مانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے رحم کرنے والے اللہ، تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ رحم کرتا ہے، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہم سے درگزر فرما۔ اللہ، کبھی اپنی بارگاہ سے خالی واپس نہ لوٹا، اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو فقیروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اپنے فقیروں کی جولیاں بھر دے اللہ، اپنے فقیروں کی محتاجیاں دور کر دے اللہ، اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ جو بے اولاد ہیں اللہ کو اولاد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ کو اولاد عطا فرما، جن کو اولادیں دی ہیں اللہ کو اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ اللہ، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا آخرت میں ہماری عزت کا ذریعہ بنا، جب دنیا سے چلے جائیں اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جو والدین اولادوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ سب والدین کے لیے آسانیاں فرما، سب کو بہترین اسباب مہیا فرما۔ جو والدین اپنی بچیوں کی شادیاں کر چکے، سب کی بچیوں کو اللہ اپنے اپنے گھروں میں سکھ اور سکون عطا فرما۔ ماں باپ کو اولادوں کے دکھوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ، جو اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ توڑنا چاہتے ہیں، اللہ تم ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ، ہماری التجا قبول فرما۔ الہ الحق آمین، الہ الحق آمین، الہ الحق آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہم علی نبیک محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ سب بھائیوں سے گزارش ہے، اس طرح نماز کے لیے یا جمعے کے لیے صفوں میں بیٹھتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ کھانا ہر ایک کو ملے گا، بس نظم و ضبط کا ذرا خیال رکھیں، سب بھائی صفوں کے اندر بیٹھ جائیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں